وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 195، درس آیت نمبر 253، تیسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے. آج کا موضوع جو ہے، کیا ہم حق پر ایمان لے آئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں. پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو. وہ کہنے لگے کہ ہم راہ خدا میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے. لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ خدا نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے. وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟
بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ خدا نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور خدا کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، وہ بڑا کشائش والا اور دانا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ خدا ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے۔ ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے۔ تو خیر جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور خدا استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو خدا سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔ فَهَزَمُوهُمْ
بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تو طالوت کی فوج نے خدا کے حکم سے ان کو ہزیمت دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور خدا نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا، اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن خدا اہل عالم پر بڑا مہربان ہے. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہو. صدق اللہ العظیم. سامعین کرام، سورہ بقرہ تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253. اللہ اکبر. تلک الرسل، یہ رسول جن کو ہم نے فضیلت دی ہے، بعدہم علی بعد، بعض کو بعض پہ، منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایسے ہیں جس سے اللہ نے کلام کیا ہے، ورفع بعدہم درجات، اور بلند ایسے بھی ہیں کہ ان کے درجے بہت بلند کر دیے ہیں. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں. وأیدناہ بروح القدس، اور ان کی تائید کی ہم نے روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، تو باہم نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے، من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں حق کی آ گئیں. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، تو ان میں سے بعض جو ہے ایمان لے آئے اور بعض نے کفر اختیار کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ ہے، اور ابھی آپ نے مضمون سنا کہ رسولوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اور یعنی اس کے جو مباحث ہیں وہ یہ ہیں کہ رسولوں میں سے بعض کو بعض پہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ، بعض سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے. مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، مصر جا رہے تھے، اور انہوں نے سردی تھی، رات کے وقت راستہ بھٹک گئے، تو انہوں نے ایک جگہ آگ روشن دیکھی، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو ٹھہرایا کہ تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں جا کے یہ آگ کے پاس جاتا ہوں تو تمہارے لیے آگ کا ایک انگارہ لے آؤں گا اور وہاں سے پتہ بھی پوچھ لوں گا. تو
تو وہ جب قریب گئے تو سبز درخت میں آگ نظر آئی انہیں، تو وہ متحیر ہوئے، حیران ہو گئے کہ بھئی یہاں تو کوئی ہے نہیں، آگ جل رہی ہے۔ تو انہوں نے جب تعجب کیا تو آگ وہاں سے آواز آئی کہ بھئی اے موسیٰ یہ تو میں ہوں، یعنی اللہ، انی انا ربک فاخلع نعلیک۔ تو اس قسم کے یعنی بات کی اللہ تعالیٰ نے۔ بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ کلیم اللہ ان کو کہا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو، ورفع بعضهم درجات، اور ان کے بعض کے درجے بلند کر دیے بہت۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ میرے آقا جو ہیں وہ یعنی وجہ کائنات ہیں، تو یعنی کائنات ان کے نور سے پیدا ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی بحث ہے، لیکن بات یہ ہے کہ لولاک لما خلقت الاخلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ جو ہے وہ سب سے بلند ہے۔ آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ جو بھی تھا، حسن یوسف تھا، ید بیضا تھا، لیکن آپ میں تمام صفات یکجا ہو گئی ہیں۔ تمام پیغمبران اپنی اپنی قوم کو آئے، میرے آقا جو ہیں تمام رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے ہیں، جنوں کے لیے بھی ہیں اور دنیا والوں کے لیے بھی ہیں، اور آج تک ان کی نبوت جاری ہے اور جاری رہے گی تا قیامت۔ یہ بات نوٹ کر لیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جھوٹے نبی تو ہو سکتے ہیں لیکن سچا نبی نہیں ہے۔ تو بہرحال وآتینا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم جو ہے اللہ تعالیٰ کے خاص یعنی ایک فرشتے کی توجہ سے بن باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اس کی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد کی۔ اب جو دوسرا مسئلہ آتا ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ۔ اس میں مضمون یہ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں اگر اللہ چاہتا تو لوگ نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ یعنی آیات میں مضمون یہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے، ایک بات نوٹ کر لیں۔ اب لیکن یہ زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، تھوڑی سی توجہ سے یہ مضمون سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہمیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ہمیں سماعت، بصارت اور سوچنے کے لیے دل دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے آیات بینات، واضح دلائل اور سیدھا راستہ ہمیں بتایا ہے۔ اور سیدھا راستہ جو ہے یعنی اپنا راستہ بتایا ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم تھوڑا سا اصل میں ایک تو اتنا وضاحت سے ہم سنتے بھی نہیں ہیں، نہ دل کے کانوں سے سنتے ہیں، نہ ہمیں جو بتا رہا ہے اس کو سنتے ہیں، نہ ہمیں ایسا کوئی خاص بتایا جاتا ہے۔ یہ بات مجھے کہنے میں کوئی باک نہیں ہے۔ لوگوں نے آپ کو قصے کہانیوں میں ڈال دیا ہے، اور یعنی جو دین کو سنانے والے ہیں اکثر و بیشتر وہ عوام کی تفریح کے لیے یا ان کو متوجہ کرنے کے لیے قصے کہانیاں بیان کرتے رہتے ہیں، اور بہرحال وہ جو کوئی کرتے ہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی یعنی انسانیت کی تاریخ دیکھیں، اس میں آپ بھی شامل ہیں۔ اگر آپ انسانیت کو دیکھیں گے، اس کی تاریخ کو ٹٹولیں گے، یا اس کی جو سچائی ہے اس کو اگر آپ معلوم ہو جائے گی تو آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ پیغمبران آئے تو وہ اکثر تکذیب کر دی گئی،
اور ان کا پیروی نہیں کی گئی، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا گیا۔ لیکن ایک بات جو اس آیت میں، آیت نمبر 253 میں ایک بات جو وضاحت سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں وضاحت فرما رہے ہیں، تو لہٰذا یہ وضاحت آپ کو بھی سننی چاہیے کہ یہ سارے انسان ایک نظریے پر جمع نہیں ہو سکتے، یہ مشکل ہے، ناممکن ہے۔ وہ جو اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دین غالب ہو جائے گا، اس وقت بھی جو ہے سارے مسلمان نہیں ہوں گے۔ اسلام کی حکومت ہوگی لیکن اس میں کچھ ذمی لوگ بھی ہوں گے جو کافر ہوں گے، لیکن مسلمانوں کی حکومت مسلمانوں کی گی۔ تو یہ تو مشکل ہے کہ سارے، چونکہ اختلاف ہے، یعنی طبائع میں اختلاف ہے، نظریے میں اختلافات آ جاتے ہیں، کوئی حق نظریے کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے جس کی اس کو اجازت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، یہ تو قرآن میں بھی بسا اوقات بیان ہوا ہے کہ اگر میں چاہتا تو سب لوگ ایمان لے آتے اور سب کو میں ایمان پہ جمع کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ منشا نہیں ہے۔ ایک منشا ہوتی ہے، ایک رضا ہوتی ہے سامعین کرام۔ ہاں، منشا جو ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی مرضی یہ ہے کہ انسان کو اختیار دے دیا جائے اور حق پیش کر کے ان کو اختیار دے دیا جائے، اور اس آیت کے مصداق وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ دیکھو حق تو رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی پالیسی ایسی رکھی ہے کہ زبردستی نہیں کی ہے، انسان کو عقل، سماعت اور بصارت دے کے، اختیار دے کے اب اس کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، جو چاہے۔ فمن ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بھئی یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف کا راستہ اپنا لے۔ تو ایک امت بن نہیں سکتی دنیا میں، یہ بات نوٹ کر لیں، ضرور کوئی نہ کوئی اختلاف کرے گا، لیکن پھر اس کے جو اختلاف نہیں کرے گا، حق کو مان لے گا، اس کے لیے اجر ثابت ہے، اور جو انکار کر دے گا اس کے لیے سزا ثابت ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور یہ بات بھی میں کہتا چلوں کہ میں اور آپ آج جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جو بظاہر مسلمان ہیں، ان لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ انہوں نے نہ تو حق کو سمجھا ہے، اور اگر سمجھ بھی گئے ہیں تو حق کو قبول کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی خواہشات نفسانی پیاری ہیں، ہمیں آزادی چاہیے، اللہ کی غلامی ہم نہیں چاہتے۔ من حیث القوم، آپ دیکھ لیں، بہت سے سمجھدار لوگ ہوں گے لیکن انہوں نے اپنی ایک پوزیشن بنائی ہوگی معاشرے میں، اپنی ایک مرضی ہوگی، اپنا ایک نظریہ قائم کیا ہوگا اکثر۔ تو بہرحال یہ ایک مختصر بات ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابھی ان آیات میں آگے چل کے آئے گا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، ابھی تفصیل آئے گی، لیکن میں اجمالاً آپ کو یہ ان آیات کے میں جو مضمون ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو پیغمبروں کے بعد جو بھی آئے ہیں لوگ، جو ان کے پیغمبروں کی امتی تھے، اللہ چاہتا تو ان میں اختلاف نہ ہوتا اور وہ باہم نہ لڑتے، کیونکہ دیکھیں لڑائی جو ہے ضروری ہے، حق و باطل کی کشمکش جو ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے، اہل حق ہوں گے تو ان کی مخالفت کرنے والے بھی ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی حق پیش کرے اور اس کی مخالفت نہ کی جائے۔ تمام رسل و انبیاء کی مخالفت کی گئی اور ان کو جھٹلایا گیا۔ کل قد کذب الرسل، ہر قوم نے اپنے رسول کو جھٹلایا،
ابھی تک یعنی آپ کو معلوم ہے یعنی ہر پیغمبر کی دعوت کو جھٹلایا گیا. موسیٰ علیہ السلام آئے تو فرعون نے ان کو جھٹلا دیا. عیسیٰ علیہ السلام آئے بنی اسرائیل کے لیے، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پرانے مسلمانوں نے مسلمان ہونے سے، صحیح مسلمان ہونے سے انکار کر دیا. تو یہ اختلاف یعنی یہ ایک قدرتی چیز ہے اور لوگ کریں گے کیونکہ ان کو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آخری قبیلہ تھا، اس کے بعد جو ہے غزوہ، میرے خیال سے غزوہ احد تھی یا غزوہ احزاب تھی، اس کے بعد ان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی. تو اس یہودی، میرے خیال سے بنی قریظہ تھا، تو ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر لیا. اور پھر سعد بن وقاص غالباً، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں، تو وہ صحابی تھے، تو انہوں نے اپنا فیصلہ ان پر چھوڑ دیا کہ آپ فیصلہ کریں ہمارا. اور یہ فیصلہ کرنے سے پہلے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ان پرانے مسلمانوں نے. اور یہ وہ مسلمان تھے سامعین کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے واقف تھے کہ ان کی ہجرت کی جگہ جو ہے مدینہ ہوگی اور یہ جو ہے نبی السیف ہوں گے، دشمنوں سے قتال کریں گے. تو اس لحاظ سے وہ آئے تھے کہ ہم سب سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے. لیکن کیا کیجئے، وہ ہماری طرح تھے، دنیا دار بن گئے تھے ہماری طرح. اس وقت بھی ہم مر جانا پسند کرتے ہیں، لیکن ایمان قبول، صحیح طریقے سے ایمان قبول کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں. آج کا مسلمان جو ہے وہ باطل کے لیے جان تو دے رہا ہے، حق کے لیے کوئی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہے. حق کو تسلیم کرنے سے، عملی طور پہ کوئی تسلیم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. زبانی دعوے تو بہت ہیں، غلام ہے رسول کے غلام ہے، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ زبان ہے بس، اور ویسے ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج بھی یعنی ہم جو پرانے مسلمان ہیں، بالکل ہماری اور یہودی اس وقت کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے یہودی، ان کی اور ہماری میں کچھ خاص فرق نہیں ہے. انہوں نے بھی حضور کو نہ مان کر جان دے دی، لیکن مسلمان نہیں ہوئے. یہ وہ میں آپ کو وہ واقعہ جو سنا رہا ہوں، ان کے بزرگوں نے یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا اور محاصرہ جاری تھا، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. ان کے بڑوں نے، کوئی بڑا تھا، ان کا نام تو مجھے نہیں آ رہا، تو انہوں نے ان کو 2-4 تجاویز دی مسئلے کے حل کے لیے کہ بھئی مسلمان ہو جاؤ اور بس تمہاری مال و جان سب محفوظ ہیں، اپنے اپنے گھروں میں رہو. دوسری صورت یہ ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دو اور میدان جنگ کے لیے نکل جاؤ، یعنی لڑو اور جان دے دو، اپنے بیوی بچوں کو قتل کرو. یہ بات بھی وہ نہیں مانے، پہلی بات بھی نہیں مانے، یہ بات بھی نہیں مانے. پھر تیسری جو تھی وہ اب پھر انہوں نے یعنی آخری، یعنی یہ دونوں چیزیں نہیں مانی. مسلمان ہونے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، یعنی ان کا ظاہری فائدہ بھی تھا، لیکن وہ ایک آس میں تھے. بہرحال اس کا جو بھی بیک گراؤنڈ ہے اس پہ میں بحث نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے جان دے دی. پیغمبر خاتم النبیین کے ہاتھوں قتل ہونا پسند کیا، لیکن مسلمان ہونے کو پسند نہیں کیا. آج وہی حالت ہماری ہے سامنے کرام کہ ہم باطل کے لیے جان دے رہے ہیں. دیکھیں میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا، بڑے پیار سے کہہ رہا ہوں بات. ہم لوگ باطل کے لیے مرنا پسند کرتے ہیں، لیکن حق کے لیے مال و جان قربان کرنے کو تیار نہیں ہے. حق کو، اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کو اپنا مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کی راہ میں مال و جان سے کوشش کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. کوئی یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم میں اور ان یہود میں کچھ فرق ہے، بالکل فرق نہیں ہے. باطل کے لیے ہم بھی جان دینا چاہتے ہیں، ظاہر ہمیں پیارا ہے،
دنیا ہمیں پیاری ہے اور دنیا ہی کے لیے ہم لوگ دیکھیں جانیں دے رہے ہیں. جو لوگ مر رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ تو برائے نام عام طور پہ مسلمان ہیں. حقیقت میں دیکھیں اسلام تو ایک نظریہ ہے جس کو قبول کرنے سے اور اس اللہ کو یعنی اللہ کی رسول کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد جو ہے آپ حقیقی مسلمان بنتے ہیں. لیکن وہ بات تو نہیں ہے. ہم تو آج کا مسلمان نہ تو اسلام کو سمجھا ہے نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے. کیوں کہ اس کا تو قبلہ و کعبہ دنیا بن چکا ہے. دنیا ہی اس کو محبوب ہے اور دنیا ہی اس کو مطلوب ہے اور دنیا ہی اس کا مقصود ہے. آج دیکھ لیں سارا معاشرہ دیکھ لیں. یہ صرف پاکستان کا حال نہیں ہے. آپ مجھے کوئی ایک ملک نہیں بتا سکتے جہاں کے لوگ جہاں اہل ایمان بستے ہوں من حیث القوم. یہ تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی کوئی پابندی نہیں رکھی ہے اس لیے معاملہ چل رہا ہے. فی الحال تو کوئی آثار نہیں ہے کہ کوئی تبدیلی آئے گی الا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی رضا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ زور زبردستی سے کام نہیں لیتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس وقت تک ایک قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک خود وہ اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے. یہ ایک بات ہے. دیکھیں آپ سے میری مراد جو بھی میرے مخاطب ہیں آپ کو نیکی جو ہے وہ بڑی بھاری لگتی ہے اور حق جو ہے اس کو قبول کرنا بڑا بھاری لگتا ہے. یہ تو میرا مشاہدہ ہے. آپ دیکھ لیں آپ اپنے حساب کتاب دیکھ لیں. ہر ایک کا دین کے متعلق اپنا ایک نظریہ ہے اور وہ اس نظریے پر قائم و دائم ہے چاہے اس کو یعنی کوئی غلط ہی ثابت کر دے لیکن وہ اس نظریے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. ہاں دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا اپنے باطل نظریے پہ. لیکن بہرحال تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ میری تو یہ پالیسی نہیں ہے کہ سب لوگ جو ہیں اہل ایمان بن جائیں. میں نے تو یعنی دعوت فکر دے کے اور دین دے کے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ کون سچ کی تصدیق کرتا ہے اور کون حق کو جھٹلاتا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں حق کو پیش کر کے دکھا دوں گا. جو لوگ اپنے قول میں سچے ہیں اور جو جھوٹے ہیں وہ بھی پتہ چل جائے. تو بہرحال اس بات سے آپ پریشان نہ ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. بس جو ہو رہا ہے بس اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے کیونکہ حق موجود ہے. قرآن موجود ہے. دعوت حق موجود ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے. تو جن لوگوں نے ان دونوں سے تمسک کر لیا یعنی اس کو تھام لیا مضبوطی سے تو کبھی یہ گمراہ نہیں ہو. لن تدلوا ابدا. میرے رسول کے الفاظ ہیں بڑے قیمتی ہیں. ان اعتصمتم لن تدلوا ابدا. اگر تم نے قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. بہرحال وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا. انہوں نے اختلاف کیا. اب اختلاف دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ آج ہر ایک نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد جو ہے وہ الگ بنائی ہوئی ہے. دیکھیں دین تو مختصر ہے. توحید اللہ الہ واحد ہے اور رسالت کے رسول واحد ایسی ہستی ہیں جو قابل اتباع نمونہ ہیں اور آخرت کے لیے تیاری ہے. اب اس میں پھر جو ہے آپ دیکھ لیں آج کتنے دھڑے ہیں یعنی ہم میں کتنے دھڑے بن گئے. ہر ایک نے اپنے 1.5 انچ کی مسجد الگ بنا لی ہے اور ہر ایک دوسرے کو کافر اور مشرک قرار دے رہا ہے. ایک دوسرے کے پیچھے یہ لوگ نماز تو نہیں پڑھتے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ مجھ پہ بھی آپ لوگ بمباری کر دیں گے. تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک عجیب سا مسئلہ ہے. بہرحال اسلام ایک ہے, اس کا پیغام ایک ہے, دو نہیں ہے. اس میں اختلاف نہیں ہے. توحید, رسالت اور آخرت.
اور اللہ کے فضل سے میں بھی آپ کو صرف توحید اور رسالت اور آخرتی کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال انہوں نے اختلاف کیا، وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، کوئی اس میں سے یقین کر لیا کسی نے حق پہ اور کسی نے انکار کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر وہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور بہرحال یہاں تک سبق ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ من بعد ما جاءتهم البينات وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ ترجمہ سنا دے۔ تلک الرسل، یہ تمام رسول، فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ان کو ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پہ، منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایسے تھے جن سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی، واضح نشانیاں، وأیدناہ بروح القدس، اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی، مدد کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، من بعدہم، یعنی ان نیک اور لوگوں کے بعد، من بعد ما جاءتہم البینات، اور بعد اس کے کہ ان کے پاس حق کی واضح دلائل آ گئے، ولیکن اختلفوا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن ومنہم من کفر، بعض لوگ ان میں سے ایمان لے آئے اور بعض نے انکار کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم
من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. بعض ایسے ہیں جن سے خدا نے گفتگو کی اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کیے. اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے ان کو مدد دی. اور اگر خدا چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے. اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.